نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب بشری پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرا عنوان ہے حافظ ملت، ایک آفاقی و عالمی شخصیت. استاذ العلماء حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم وربری علیہ الرحمہ 14ویں صدی ہجری کی اس تاریخ ساز شخصیت کا نام ہے جن کی ولادت تو قصبہ بھوجپور ضلع مراد آباد یوپی ہند میں ہوئی، لیکن اپنے اعلیٰ افکار و نظریات اور لاجواب و بے مثال خدمات کی بنیاد پر آپ کی ذات بابرکات آفاقی شہرت کا حامل تھی. حافظ ملت بیک وقت گناہوں خصوصیات کے مالک تھے. حافظ ملت ایک معلم گر معلم، مفسر ساز مفسر، عظیم محدث، حاضر جواب مناظر، لاجواب خطیب، کہنہ مشق مصنف، زبردست مسلم، کامل مشر طریقت، صاحب کرامات ولی، مستجاب الدعوات، روحانی معالج، سچے محب وطن اور سیاسی بصیرت کشا سوار، اور امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے علوم و معارف اور فکر و فن کے امین اور ناشر تھے. حسن اخلاق اور تقوی و طہارت کے پیکر جمیل تھے. حافظ ملت کو یہ خصوصی اور امتیازی مقام بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے بغیر فوٹو کے حج و زیارت کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا، جبکہ پاسپورٹ مع تصویر اس وقت بھی ضروری تھا. حافظ ملت اور عصری علوم. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. اسلامی رہنماؤں کے لیے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی خواہش اور تمنا آفاقیت کا حامل تھی. اسی لیے آپ تلامذہ کے لیے علوم دینیہ، تفسیر و حدیث، فقہ و اصول میں مہارت تامہ کے ساتھ ساتھ عصری علوم، ہندی، انگلش، ریاضی اور دوسرے مروجہ علوم میں بھی یکدائے روزگار ہونے کا ذہن رکھتے تھے، تاکہ علماء کسی بھی ماحول میں نہ احساس کمتری کا شکار ہوں اور نہ گفت و شنود کی کسی مجلس میں کسی طرح جھجک محسوس کریں، اور اقوام عالم تک انہی کی زبان میں اسلامی احکام پہنچانے پر قادر بھی ہو سکیں، کیونکہ اسلامی احکام کے مبلغین کے لیے ہر زبان کا ماہر ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ امور تبلیغیہ پر ایک عالم کی مہارت ضروری ہے، تاکہ اسلامی عقائد و احکام صرف قوم مسلم کے ساتھ خاص ہو کر نہ رہ جائیں. دارالعلوم اشرفیہ سے الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کی طرف پیش قدمی اور الجامعۃ الاشرفیہ میں انگلش ٹیچرز کا تقرر اور جدید عربی کا انتظام اپنے تلامذہ کو آفاقی بنانے کا پہلا قدم تھا، تاکہ علم دین اور علم دنیا کے مابین بیگانگی کے عام ذہن کا خاتمہ ہو سکے اور دنیا کی رائج زبانوں میں اسلام کی تبلیغ بھی ہو سکے. علم دین کے نصاب تعلیم میں عصری علوم کو داخلی نصاب کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ امر بھی مسلم ہے کہ علم دین کے نصاب تعلیم میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ درس نظامی کی مدت تعلیم میں عصری علوم کو داخلی نصاب کیا جائے. تاہم ارباب حل و عقد اس سلسلہ میں کوئی راہ نکالنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو مشکلیں نیست کے آسان شبت کے بموجب کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے. حافظ ملت آفاقی ذہن و فکر کے مالک تھے. آپ نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے طلباء و علماء محدود زندگی گزاریں، بلکہ وہ مدارس کی خستہ چٹائیوں سے ایسے جیالے، جرأت مند، مدبر،
ہوشمند مفکر اور حالات آشنا سپاہی ڈھالنا چاہتے تھے جو کشاکش حیات کے تمام شعبوں میں اسلامی روح پھونک سکیں، جن کے ذریعہ گھر سے لے کر مسجد تک، دسترخوان سے لے کر ایوان تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بول بالا ہو سکے۔ آپ مدارس اسلامیہ کے موجودہ نظام تعلیم میں اصلاح کی ضرورت سمجھتے تھے اور مغربی مدارس کی آزاد اور روحانیت بیزار فضا سے متنفر تھے۔ جائز حدود تک وہ تعلیمات اسلامی کو جدید طور طریق سے فروغ دینا پسند کرتے تھے۔ مغربی تعلیم کے ذریعے ایجادات و انکشافات اور فکری ارتقاء کے وہ ضرور حامل تھے، مگر اس حد تک نہیں کہ روحانیت کا جنازہ نکل جائے، بلکہ وہ عقل و روح کے سلسلے میں مدارس و مکاتب فکر کی غیر متوازن رفتار کو اعتدال کے قالب میں دیکھنا چاہتے تھے۔ حافظ ملت کے تلامذہ ملک اور بیرون ملک حضور حافظ ملت کے تلامذہ کی تعداد 5000 سے زائد ہے، اور ان میں ایسے ایسے ذی علم قابل قدر اور قابل فخر اور قائلانہ صلاحیت کے افراد موجود ہیں جن پر مذہبی، سیاسی، سماجی، علمی، روحانی، اصلاحی اور تبلیغی دنیا کو فخر و ناز ہے۔ تلامذہ حافظ ملت میں قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ ایک ایسا اہم و عظیم اور تابع و درخشاں نام ہے جس کی عظمت و شہرت کا پرچم درس و تدریس، انتظام و اہتمام، مناظرہ و تقریر، امامت و خطابت، تصنیف و تعلیم، صحافت و اشاعت، رشد و ہدایت اور ملی رہبری و قیادت کے میدانوں میں آن بان کے ساتھ لہرا رہا ہے، اور یہ نام ہمیشہ کے لیے امر ہو کر رہ گیا ہے۔ قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری مصباحی علیہ الرحمہ نے بہت سارے بیرون ممالک کا دورہ کیا، ادارے قائم کیے۔ انہی میں سے انگلینڈ کی سرزمین میں تقریباً آج سے 40 سال پہلے ورلڈ اسلامک مشن قائم کیا، جس نے انگلینڈ میں اہل سنت کو منظم کر کے کئی ایک قابل قدر کارنامے انجام دیے۔ علامہ قمر الزمان اعظمی مصباحی جو حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں، آج وہ اسلامک مشن کے مرکزی جنرل سیکریٹری ہیں۔ آج تلامذہ حافظ ملت ملک ہندوستان کے علاوہ حجاز مقدس، افریقہ، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، ہالینڈ اور انگلینڈ کے بڑے بڑے شہروں میں دینی و اشاعتی سرگرمیوں میں روز و شب کوشاں ہیں اور طلبہ اسلام و سنیت کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت اور صحافت۔ حضور حافظ ملت جہاں طلبہ کو واضح و تقریر اور مناظرہ کا مؤثر طریقہ سکھاتے تھے، وہیں آپ طلبہ کو تصنیف و تعلیم اور صحافت کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ سے 1976 عیسوی میں ماہنامہ اشرفیہ کا اجرا فرمایا، جس کی مقبولیت ملک و بیرون ملک اب تک روز افزوں ہے، جس میں دینی، علمی افکار، عالم اسلام کے حالات، اصلاح معاشرہ اور وقت کے سلگتے ہوئے مسائل پر نہایت وقیع اور گراں قدر مضامین شائع کیے جاتے ہیں، جو ایک رسالہ ہی نہیں، اصلاح و تعلیم امت کی ایک منظم قلمی تحریک ہے۔ حافظ ملت ارباب علم و دانش کی نظر میں تقسیم ہند کے بعد جن چند عاصم نے عالم اسلام اور عالم انسانیت پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور اپنی عظمت کے نقوش ثبت کیے ہیں، ان میں حافظ ملت ایک معتبر اور مستند نام ہے۔ سادگی کے اس عظیم پیکر بے لوث مبلغ اسلام اور مرد مجاہد کی حیات ظاہری میں اس کے باطن کی نورانیت اور کارناموں کی جگمگاہٹ سے متاثر ہو کر اپنے تو اپنے اغیار بھی ان کی عظمتوں کے معترف اور فضل و کمال کے ثناخوانی میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ جدید طبقہ اور حلقہ دانشوراں بمشکل ہی کسی مذہبی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے، مگر یہ طبقے اور حلقے بھی سیدنا حافظ ملت کے کارناموں کے معترف ہیں۔ اپنوں میں آپ کے پیر خانے کے سابق سجادہ نشین حضرت اللہ مولانا سید ظفر الدین علیہ الرحمہ حافظ ملت کے بارے میں اپنا تاثر پیش کرتے ہیں کہ حافظ ملت کا نعرہ مستانہ
حدود ہند سے باہر نکلا تو پورے ایشیا پر محیط ہو گیا اور بادِ تل وسائل رواں کے مانند ایشیا سے نکل کر افریقہ اور یورپ تک پہنچا تو جرأت مندوں نے صدائے لبیک بلند کی۔ مہاراجہ شریف کے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے سید شاہ حسن میاں مادارری، کہ حافظ ملت ایک ایسی ذات گرامی ہے جس کے ادنا خوشہ چین حکمت و دانش علم و معرفت کی چلتی پھرتی یونیورسٹیاں ہیں۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں، جب حضور کہ حافظ ملت کی جلالت علمی زہد و تقویٰ اور تقدس و بزرگی بے حد مقبول ہے، لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ خالی رہتی ہے، لیکن خصوصاً مولانا عبدالعزیز علیہ الرحمہ جیسے جلیل القدر عالم، مرد مومن، مجاہد، عظیم المرتبہ شخصیت اور ولی کی جگہ پر ہونا بہت مشکل ہے۔ اور بہت سارے بزرگوں کے تاثرات ہیں، پورا مقالہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تب آپ ملاحظہ کریں گے۔ ڈاکٹر محمد عرفان صاحب صدر شعبہ اردو شبلی کالج اعظم کا اپنا تاثر پیش کرتے ہوئے پہلے یہ شعر پڑھتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ فرماتے ہیں کہ حافظ ملت کی ذات باصفات ایسے ہی دیدور کی مثال تھی جو ہزاروں سال بعد اس دنیا میں آتی ہے۔ بیرون ملک علماء کے بھی تاثرات ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو تفصیل سے مقالہ کتابی شکل میں آ جائے گا تو آپ اس کو پڑھیے گا۔ غیروں میں سے بھی آپ ایک دو قول پڑھ لیں معذرت کے ساتھ، وقت میرا ہو چکا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب محترم دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ حافظ ملت نے جب عربی یونیورسٹی کا عظیم الشان پروگرام بنایا تو لوگوں نے قاری محمد طیب صاحب محترم دارالعلوم دیوبند سے بطور استہزاء حافظ ملت کے اس پروگرام کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اپنے محدود ترین وسائل کے باوجود اتنا اونچا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا تبصرہ سن کر قاری طیب صاحب نے کہا، میں حافظ ملت عبدالعزیز کی شخصیت سے واقف ہوں، ان کے غیر معمولی تدبر اور تفکر اور جوش عمل سے آگاہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم ہند مسز اندرا گاندھی نے کہا، حافظ ملت جیسی شخصیت کا ملک میں ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ زندہ باد اے ماہر طریقت، زندہ باد اے ماہر شریعت، زندہ باد اے بدر طریقت، زندہ باد اے شمع ہدایت، پرتو رحمت زندہ باد، حافظ ملت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔